نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا کی طاقت اور دعا کی اہمیت کے حوالے سے کہ دعا میں اللہ رب العزت نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ کو وہ شخص کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں دعا کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ شب برات آج کی رات ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، اور ساتھ ہی اللہ سے رزق مانگنے کی رات ہے۔ تو دوستوں، آج دعا کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو چند باتیں بتلاتا چلا جاؤں۔ دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، نوافل پڑھتا ہے یا کوئی ذکر کرتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو اللہ کو ایسا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے جو اللہ سے سوال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو ہر چیز جب عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو کیوں نہ ہر شے کا سوال بھی اسی سے کیا جائے۔ تو دوستو، آج شب برات کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مغفرت طلب کرتا ہے اس کی مغفرت کی جائے، کون ہے جو رزق میں وسعت چاہتا ہے اس کو وسعت دے دی جائے، اور کون ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے اور مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے اس کو مصیبت سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رات ہماری ضائع نہ ہو، اور ہم اس میں اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگیں اور اللہ سے رزق میں وسعت بھی مانگیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل کا اہتمام کیجئے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے، اور جس قدر آپ کر سکتے ہیں اسی قدر کیجئے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، مانگیے اللہ سے جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، اور جن تکالیف میں آپ مبتلا ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دیں۔ تو آج کی رات بہت زیادہ اہم ہے دوستوں، اور دعا کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت سارے کام کروا سکتا ہے، اپنے بہت سے مسائل حل کروا سکتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ جب کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد یا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، اس کے آخر پر دعا کی جاتی ہے۔ وہ دعا جو ہے اس میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اور اس میں انسان اپنے اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے، اپنی پریشانیاں رکھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ تو دوستو، آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ آج کی رات ہمارے اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس لیے کثرت سے استغفار بھی کیجیے، اللہ سے گناہوں پر معافی مانگیے، اور جو کچھ آپ اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ رزق میں وسعت چاہتے ہیں، رزق کے حوالے سے سوال کیجیے، اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے اس حوالے سے دعا کیجیے، کاروبار کے حوالے سے آپ کو پریشانی ہے، کاروبار کے حوالے سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو کسی اور حوالے سے کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی مصیبت آ چکی ہے، تو وہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، دعا کی وجہ سے لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے دعوت المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، کہ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرنا اس کی پیٹھ پیچھے یہ قبول کی جاتی ہے، اور دعا کرنے والے کے سر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے وَلَکَ بِمِثْلِکَ، کہ جو دعا تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے اللہ تجھے بھی وہ چیز عطا کریں۔ تو جب ہم نے دعا کرنی ہے آج کی رات، تو ہمیں سب کو یاد رکھنا ہے، اپنے والدین کو یاد رکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو یاد رکھنا ہے، اپنے دوست احباب کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی راستے ہموار کریں گے، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی رات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس رات میں جو بندہ دعا نہ کرے تو وہ محروم رہ جائے گا،
اور وہ حاصل نہ کر پائے گا وہ چیز جو اسے حاصل کرنی چاہیے تھی۔ تو آج کی رات دعا ضرور کیجئے، عبادت کیجئے، کچھ وقت نکالیے عبادت کے لیے، تلاوت قرآن کریم کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اور اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیے اور دعائیں کیجئے۔ جو بندہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے رزق کے حوالے سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب رزق عطا فرمائیں گے۔ جو اپنے گناہوں پر معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور جو شخص اس رات کے اندر کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اگر مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے، وہ دعا کرے گا تو اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ شب بارات کی رات بہت زیادہ اہمیت کی رات ہے، اور ہمیں فکر مند رہنا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ آج ہمارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے، اس میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا نامہ اعمال جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، تو ہمیں اپنے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑنا، کثرت سے استغفار کرنی ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کی اللہ نے آج کی رات مغفرت فرمانی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے، بخشش فرمائیں گے۔ تو اللہ ہمارا نام بھی ان میں شامل فرما دیں۔ آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ایسے اعمال کریں اور ایسے جو ہے وہ ذکر و اذکار کریں جس کی وجہ سے ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیں جن کی بخشش اللہ فرمائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو دوستوں، یہ رات بہت زیادہ امپورٹنٹ رات ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات میں عبادت تو کرنی ہے لیکن دعا کرنا نہیں چھوڑنا۔ دعا ضرور کیجئے، کچھ وقت ضرور نکالیے اور دعا کیجئے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا سے بہت کچھ ملتا ہے،